اما شہد عباس نقوی صاحب ذکر محمد وال محمد بیان فرمان گے اور انہاں دے فوراً بعد ذاکر البیت امداد بلوچ صاحب چنے اوٹاڑے او ذکر محمد وال محمد بیان فرمان دے قبلہ دی آمد کرو بواز بلند صلوات اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقت وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات پڑھئے گا واجب الاحترام محبان محمد وآل محمد زحمت نہ سمجھو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں بسم اللہ بسم اللہ نوجوان بھائی مت کریں بزرگ جہاں جی چاہے بیٹھے رہیں بسم اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات والہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات نعرہ تکبیر احباب کافی تشریف فرما ہیں بآواز بلند عبادت فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آباد رہیں سلامت رہیں نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات پڑھئے گا نہایت واجب احترام محبان محمد و آل محمد کرم ہے آل یاسین کا سلامت رہیں کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد سرکار مولا رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی کرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت علی کا خزانہ رکھا آباد رہے میرے واجب الاحترام سارے تشریف فرما ہیں اگر بندے کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر میسر آئے عام بات نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی عمر تھی بھائی ذوالفقار نوح علیہ السلام جتنی بندہ عمر پائے اور ایک سجدہ شکر میں ساری بسر کر دے تو حق ادا نہیں ہو سکتا کس بات کا کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو اس فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی آباد رہیں آباد رہیں مالک سلامت رکھے دعا ہے پروردگار عالم عزت مآب شاہ صاحب نے جس خلوص عقیدت معرفت کے ساتھ اہتمام کیا ہے مالک اجر عظیم عطا فرمائے عزت مآب کا حکم کی تعمیل ہو گئی فقیر کا دروازہ ہے اور میرا عقیدہ ہے، میرے عقیدے کے ساتھ آپ کا عقیدہ ملے تو بولنا
پھر عارف شاہ جی میرا عقیدہ ہے کہ فقیر کے دروازے سے بندے کو جو خیرات ملتی ہے وہ خیرات لے کے جب چلتا ہے خیرات چھلکتی ہے تو ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے۔ آباد رہیں۔ یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو بھی سلطان بنا دیتی ہے۔ دعا ہے مالک جتنے عقیدت مند ہیں سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مالک میرے ملک پاکستان کو خطرات سے محفوظ فرما۔ آمین سارے کہنا۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی مالک حفاظت فرمائے۔ مالک سیلاب زدگان کی مدد فرمائے۔ مالک مظلوموں کی مدد فرمائے۔ میرے دوستو ہماری مجلس کا مقصد یہ ہے، اگر توجہ ہماری ان مجالس کا مقصد ہے، جتنا وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس سے تھوڑا پڑھوں، بس حاضری لگانا مقصد، حاضری ہو گئی۔ ہماری مجالس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو محبت کے ساتھ پیغام دیا جائے کہ دنیا والو تمہیں مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، سارے نہیں بولے۔ آباد رہیں۔ پیغام ہی ہے نا، سادات کی نگری ہے، فقیر کا دروازہ ہے۔ مالک آپ سب کو در سلامت رکھے۔ مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ جلدی کر رہا ہوں۔ مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ آب زمزم یاد ہے، آب زمزم کا وارث یاد نہیں۔ صفا اور مروہ یاد ہے، صفا اور مروہ کا وارث یاد نہیں۔ تو پھر شاہد عباس کو جتنے جہاں حلالی موالی عزت دار بیٹھے ہیں، مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہر بندے کی توجہ ہے، میں پھر پیغام دے رہا ہوں۔ مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ دین یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ لوگوں تمہیں صدقہ کھانے والے سارے یاد ہیں، اور جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ آباد رہیں۔ عجیب بات ہے، صدقہ کھانے والے یاد ہیں اور جن کے صدقے میں کائنات بنی وہ یاد ہی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام یاد ہیں، آدم کی توبہ قبول کروانے والے یاد ہی نہیں۔ توجہ، نوح نبی یاد ہے، اور نوح نبی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھنوروں سے نکال کے ساحل پہ لگانے والے یاد ہی نہیں۔ یوسف نبی کا حسن یاد ہے، اور جس کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا تھا۔ آباد رہیں۔ وہ یاد ہی نہیں۔ تو پھر شاید عباس فیصلہ دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ بھائی ذوالفقار، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عشرہ محرم میں نے بھمبر میں پڑھا، وہاں عزت ماں موجود تھے۔ مالک انہیں سلامت رکھے، صحت دیں۔ ہمیں مجمع سے پتہ ہوتا ہے خریدار کون بیٹھا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے کسی کے بھی معرفت پہ شک نہیں، یقین والے بندے بیٹھے ہیں۔ دنیا کو پیغام ہی ہے، چند منٹوں کے اندر شاید عباس فیصلہ دینا چاہتا ہے کہ دنیا والو انصاف کا ترازو پکڑو، انصاف کا ترازو پکڑو اور فیصلہ کرو۔ اگر مدینہ یاد ہے تو وارث بھی یاد کرو، قرآن یاد ہے وارث یاد رکھو، نبی یاد ہے وارث انبیاء کی معرفت حاصل کرو۔ دنیا والو جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے، جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے وہ یاد ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے آباد رہیں۔ عجیب بات ہے، وہ جو اسلام کے ٹکڑوں پہ پلے وہ یاد ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں۔ جی وہ مسلمان جو پانی کا گلاس دے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو نگہبان رسالت ہے۔ نہیں سارے نہیں بولے۔ عجیب بات ہے، جس نے اسلام پال کے دیا،
کون ابو طالب؟ میرے سامنے قدیمی سننے والے تشریف فرما، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے پیغام دے رہا ہوں، عجیب بات ہے۔ کون ابو طالب؟ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی۔ ہوئے 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 ہوئے، آباد رہیں شاہ جی۔ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی۔ لاہور میں بڑی پرانی بات ہے، قبلہ مولانا کوثر نیازی صاحب کا دور، حسین ڈے پہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع، اور اس میں سارے علماء بلائے گئے، ہر رنگ کے، قبلہ شیعہ بھی، اہل سنت بھی، دیوبند بھی، بریلوی بھی، سارے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ مولانا کوثر نیازی ممبر پہ آئے اور کہنے لگے اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے علی بادشاہ کا، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو حسین دیا۔ آباد رہیں۔ مولانا کوثر نیازی کا جملہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کس کا؟ علی بادشاہ کا، کہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو حسین جیسا بیٹا عطا کیا۔ باری آ گئی حافظ کفایت حسین صاحب کی۔ کفایت حسین صاحب، بھائی جاز کفایت حسین ممبر پہ آئے اور مسکراتی انداز میں کہا، مجھ سے پہلے کوثر نیازی فرما رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت علی علیہ السلام کا، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو حسین جیسا بیٹا عطا کیا۔ مسکرا کے کفایت صاحب کہنے لگے، موقبلہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ابو طالب کا، جس نے علی جیسا بیٹا عطا کیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، ذوالفقار بھائی نے ایسی ذوالفقار چلائی ہے، کیا بات ہے، ذوالفقار بھائی نے ایسی ذوالفقار چلائی ہے۔ اب میرا بھی کچھ کہنے کو دل چاہا ہے۔ کون ابو طالب؟ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جس کے دنیا چھوڑنے پر مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے۔ نہیں نہیں نہیں، ہاتھ نیچے نہیں، جسے سمجھ آئے، جس کے دنیا چھوڑنے پر سرکار مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جس کے پاس کافر مشرک، ہوئے 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 ہوئے، بات امانتوں سے آگے شدی جائے گی، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھے۔ میرے نبی کے پاس کافر امانتیں رکھتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب نبی نے ہجرت کی تو سرکار نے کافروں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ یار سارے بولیں، مولا علی کے حوالے۔ تو پھر آرام سے شاہد عباس فیصلہ دینے لگا ہے، جو نبی کافروں کی امانتوں کو ایک رات کے لیے جو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کی امانت دین کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گیا؟ میرے دوستو، دین کا قیامت تک کے لیے انتظام کر کے گئے ہیں، لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے۔ کون سا انتظام؟ دنیا والوں یاد رکھو، اسی لیے تو لوگ اسلام سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ کائنات کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت، اگر ان کے ساتھ تمسک رکھا۔ بھائی اعجاز حسین، آپ کی نظر کرنے لگا جملہ، دنیا کو پتہ ہی نہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں۔
دنیا کو پتہ ہی نہیں اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے کون سے ہیں. اللہ نے بھیجا بنایا اپنے نور سے. بسم اللہ. قبلہ نگاہ صاحب اب آپ کی نگاہ اور میری نگاہ ملے گی تو پھر نتیجہ اچھا نکلے گا. جی سلامت رکھے. یقین جانے ممبر پہ کھڑا ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہمیں ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو علی سے محبت کرے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں اور یقین جانے میں سلام پیش کرتا ہوں. ہاں اس دور میں بڑے بڑے مشکل مقام دیکھے ہیں قبلہ نے. الحمدللہ وہ بندہ آندہ نا فلانا ڈنڈی پٹی قائم ہے, کسی کی تو جرت ہی نہیں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جی جرت ہی نہیں. حسین بادشاہ کی کریمی ہے, لجپالی ہے. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. کیا کہہ رہا تھا جناب ابو طالب پہ؟ کون ابو طالب؟ بسم اللہ. اب میں جلدی کرنے لگا, آپ کا ممبر حوالے کرنے لگا ہوں. کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں؟ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں, نتیجہ دینے لگا ہوں. اہل بیت کون؟ اللہ کے ہادی کون؟ اللہ نے بنایا اپنے نور سے. پتہ نہیں کتنی دور تک میری آواز جائے گی. بنایا. شجی صدیوں کا مسئلہ ہے جو ایک فکرے میں حل کرنے لگا ہوں. صدیوں کا. قبلہ بنایا اپنے نور سے, بھیجا پیکر بشر میں. ہوئے 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 ہوئے. بنایا اپنے نور سے, بھیجا پیکر بشر میں. کا خبردار ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہنا. امام حسین نے کہا میں فیصلہ دوں گا کیسا, کا زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں, نو کے سنا پہ بول کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں. کہا میں زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں, اور نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں. میرے دوستو کون ابو طالب؟ کائنات جس کے احترام میں اٹھے. نہیں 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 نہیں, گرمی کا اثر ہو گیا ہے. کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جس کے آنے پہ رسالت تمام اٹھ کے. نہیں نہیں نہیں, جتنے خریدار ہے کیا بات ہے شاہ جی. کائنات کے نبی جس کی آمد پہ اٹھے, بھائی اجازت صرف اٹھتے نہیں تھے, اٹھ کے چلتے تھے. چل کے پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے, پھر ہاتھوں کے سر پہ بوسے لیتے. ام المومنین نے پوچھا یا نبی اللہ آپ باپ ہیں, یہ بیٹی ہے, جب بھی سیدہ آتی ہے آپ پہلے کھڑے ہوتے ہیں, پھر چل کے استقبال کرتے ہیں, پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, پھر سر کے بوسے لیتے ہیں. تو سرکار رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات, خدا کے محبوب, کائنات کے چراغ, رشت و ہدایت کے منبع, علم و عرفان کے چشمہ, قوس و تسلیم کے مالک, وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا ام المومنین یاد رکھ میں وجود کتاب ہوں, یہ حقیقت کتاب ہے. اللہ کہا سیدہ حقیقت کتاب ہے. میرے دوستو کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں اس ہستی کو سیدہ بطول کہتے ہیں, اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اوئے ہوئے اسمراڑی سجدہ والو, عجیب بات ہے. دین سمجھنا ہے, دین کے وارثوں سے سمجھ. علماء کی عزت کرنا ہمارا حق ہے. علماء ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا سرمایہ ہے علماء.
لیکن وہ علماء جو حق بیان کرتے ہیں، ہوئے 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 ہوئے، کوئی تو میرے ساتھ تائید کرے گا نا جی؟ آؤ، اللہ نے قرآن میں ایک آیت بیان کی ہے، یہ آیت جو میں نے سرنامہ گفتگو بنائی ہے، ختم کرنے لگا ہوں، دیکھنے میں آیت ہے، اس میں ساری مشکلات کا حل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں نوجوان، قرآن کہتا ہے جو تم نہیں جانتے، سپیڈ میں بتا دی تھی اس لیے کہ جلدی ختم کروں، جو تم نہیں جانتے کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ آؤ آج تلاش کر لیں 2 منٹ کے اندر اہل ذکر کون ہے۔ میں توحید کی معرفت لوں گا تو اہل ذکر سے، میں رسالت سمجھوں گا تو اہل ذکر سے، میں امامت سمجھوں گا تو اہل ذکر سے۔ بھائی نگاہ کون سمجھے گا؟ اہل ذکر کی تلاش کرتے ہیں، پھر اہل ذکر سے پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے اور نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ اوئے ہوئے، ہاں یہ اہل ذکر بتائیں گے نا۔ آؤ چلتے ہیں کہاں؟ مصر کے بازار میں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاید میں نے ٹکٹ نہیں لیا، جلدی کر گیا ہوں جی۔ آئیے چلتے ہیں کہاں؟ مصر کے بازار میں، جہاں حسن بکتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بکنے والے کا نام یوسف علیہ السلام، خریدار کا نام عزیز مصر۔ ایک طرف دولت، ایک طرف یوسف علیہ السلام۔ بڑی جلدی کر رہا ہوں اعجاز بھائی، دولت ختم ہو گئی، نبی نہیں تلا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ان ہاتھوں کو سلام جو اٹھے ہیں، اس دولت پہ جب بھی تلا ہے کوئی اور ہی تلا ہے، نبی نہیں تلا، ٹھیک ہے؟ اترا وہ چہرہ، دولت ختم ہو گئی، عزیز مصر پریشان۔ جناب یوسف دیکھ کے فرماتے عزیز مصر پریشان کیوں؟ کہا یوسف تیرے خریدے بغیر گزارا نہیں، دولت ختم ہو گئی۔ کہا یوسف علیہ السلام فرماتے عزیز مصر دولت ہٹا، کاغذ قلم لا۔ اس دور کا جو لکھنے کا پیمانہ تھا، علامہ نعیمی نے لکھا ہے 90-70 زبانیں جانتا تھا عزیز مصر۔ اس نے کاغذ قلم دیا، جناب یوسف نے کچھ لکھا، ایک طرف جناب یوسف، ایک طرف تحریر۔ ہوئے 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 ہوئے، چھوڑنے لگا ہوں بھائی جان، ایک طرف تحریر، ایک طرف یوسف۔ تحریر وزنی نکلی، علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا کی مور ہے جملے پہ، تحریر وزنی نکلی۔ عزیز مصر نے جلدی سے، میں جلدی کر گیا، ایک جملہ چھوڑنے لگا تھا۔ میں کہتا ہوں یوسف آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بچپن میں کاغذ قلم مانگ کے قیامت تک مورخوں کو یہ تو بتا دیا، اب کسی دور میں یہ نہ لکھنا کہ نبی لکھنا نہیں جانتا۔ آباد رہے، اب یہ نہ کہنا نبی تو لکھنا جانتا ہی نہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے مانگا آپ کو مل گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کچھ لکھا، ایک طرف دولت، ایک طرف دولت ہٹائی گئی، تحریر۔ یوسف، توجہ آخری جملے، اہل ذکر پہ بات، تحریر وزنی۔ جلدی سے عزیز مصر نے تحریر کو کھولا، اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر جناب یوسف کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بس یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تل گیا۔ عزیز مصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے عزیز مصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں تلا، میں تو نقطے پہ تل گیا۔ آباد رہے، میں تو نقطے پہ تل گیا، میں تو نقطے پہ تل گیا۔ ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یعقوب الدین ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، عذر اللہ، شیر خدا، صاحب ذوالفقار، ابو تراب، خطیب منبر سالونی، مظہر عجائب الغرائب، برادر محمد مصطفیٰ، قسیم النار والجنہ۔ علی فرماتے ہیں دنیا والوں، بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ سارے بولے
عزیزہ مصر کہنے پہ لگا، جب گفتگو ہوئی چھوڑ دیا، کہنے لگا آپ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے بڑے عالم ہے کون؟ اہل ذکر۔ سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا علی، والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، سانسوں کا حکمران، 14 معصومین کے خزانوں کا مختار کل۔ بادشاہ رضا سے کسی بندے نے سوال کیا، مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ مولا یہ اہل ذکر ہے کون؟ میرے مولا نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا سوال کرنے والے اہل ذکر سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، جس کی ولایت کے اقرار پہ نبیوں کو نبوت ملی۔ لوگ کہتے ہیں رونا کہاں لکھا ہے؟ قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر ان کی کوئی زینب ہوتی تو پتہ چلتا، ان کی اگر کوئی زینب ہوتی تو پتہ چلتا نا یہ بیٹی علی کی ہے۔ بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، اور پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا۔ ہائے اختیار میں ہے رونے والوں خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا۔ علی کی علی بیٹی، فقیر کا دروازہ ہے، سادات کی نگری ہے، چہلم کے دن ہیں، ہر بندہ رونے کے لیے آیا ہے، اور جو بڑی دور کا سفر کر کے آتی ہے نا وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، حسرت ایک ہی لے کے آتی ہے کوئی تو مجھے حسین کا پرسہ دے۔ آباد رہو شاہ جی، جتنے سادات بیٹھے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو علی کی علی بیٹی، شریکت الحسین، امینت الامامت، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ابھی شام کا شہر نہیں آیا سپاہی آ گیا، کہنے لگا سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجا۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ قبلہ میں 2012 میں شام گیا ہوں، جب شام کا بازار آیا تو مجھے دوستوں نے کہا شہید عباس ہمیں جی بھر کے مصائب سنانا۔ مجھے ممبر کی قسم صرف ایک فکرہ یاد رہا، آگے کسی کو ہوش ہی نہیں تھی، نہ مجھے نہ کسی اور کو، ایک جملہ بار بار کہتا رہا کہ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، بازار کے ہر موڑ پہ سیدہ نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ اتنا مان تھا علی کی بیٹی کو۔ عزادارو ایک جملہ بھائی کے حوالے ممبر، عزادارو ایک باغ میں قافلہ ٹھہرا آل محمد کا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی، تھکنا نہیں، جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے، ٹھیک ہے، نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں، اعجاز بھائی شامیوں نے شور مچانا شروع کیا، کوئی کہتا میں نے اکبر مارا جس کی ہائے نکلی ہے، کوئی کہتا میں نے عباس مارا، کوئی کہتا میں نے اصغر مارا، یہ آوازیں بلند کر رہے تھے، اصغر کی ماں سن رہی تھی، اکبر کی ماں سن رہی تھی۔ عزادارو جب شور زیادہ ہوا نا، علی کی بیٹی نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا، بی بی کہتے حسین موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین پڑھنا قرآن، لوگوں کی توجہ تیری طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے۔ بھائی اعجاز پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی ذہن میں دعا رکھے۔ جب قرآن پڑھنے کی آواز آخری جملہ فضا میں گونجی نا، عیسائی کی بچی 4 سال کی، آنکھوں سے اندھی، جیسے باغ میں پہنچی، قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کان سے لگی نا،
بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی، سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی، بھائی اعجاز خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا۔ عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا، کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی، ہاں سلامت رہو، زلفیں بکھری ہوئی، آبرو کٹے ہوئے۔ عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے، کبھی بیویوں کو، ہر بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، کبھی سر کو کبھی بیویوں کو دیکھ کے عیسائی کی بچی دیکھ کے کہتی ہے بیویوں تم ساری رو رہی ہو، اگر تمہیں مشکل ہے تو اس سے کہو۔ جو سمجھ گئے ہو آباد رہو، ماتم کرنا سمجھ میں آئے تو کہا بیویوں اگر تمہیں کوئی مشکل ہے نا تو اس سے کہو۔ ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا، اور ماتمیوں ایک بچی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے، جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، جس نے بابے کا اجڑتا گھر بھی دیکھا۔ عزادارو، بچی آگے بڑھ کے کہتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے، چپکانا، یہ میرے بابے کا سر ہے۔ عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی، اپنی بیٹی کے رخسار زخمی۔ عزادارو، عیسائی کی بچی گھر آئی، آخری جملہ دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی۔ بچی دیکھ کے کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا میں دیکھ سکتی ہوں۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں حکیم آیا ہے، بابا اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے، اور جن کے دلوں میں مراریاں سیدہ والو، سیدہ کے اجڑنے کا درد ہے۔ عیسائی اٹھا، چوتھے قدم پہ شادی گیا۔ بچی آگے آ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا۔ بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے نا اس کی بہنیں ننگے سر ہیں، بابا وہ بڑی پردہ دار ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا شامی شور بچاتے ہیں، ہر بی بی یہی کہتی ہے واہ حجابا، ہائیو میرا پردہ۔ اے سن قبلہ علامہ شہید عباس نقوی صاحب